بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ ساری رات اس نے خوف میں مبتلا رہ کر گزاری۔ حسن سے وہ اس معاملے کو ڈسکس کر سکتی تھی، لیکن آج کل ان دونوں کے ملنے پر سخت پابندی لگا دی گئی تھی۔ کسی اور کو وہ اصل بات بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے پے در پے واقعات پر تائی اماں حسن کے ساتھ اس کا رشتہ کروانے پر پچھتانے لگی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مہمانوں کی موجودگی میں شادی پر کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ مہرنساء کو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ ذرا سی بات کو دل پر لے کر گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان جمع ہو چکے تھے، ایسے میں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال وہ ساری رات اس نے جا کر گزاری۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیتی۔ پھر اٹھ کر اس نے واش بیسن سے کپڑا گیلا کیا اور ڈریسنگ مرر کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا کہ اگر صبح ہونے پر کومل وغیرہ نے یہ سب دیکھا تو 100 سوال پوچھیں گی، اور اگر انہیں کسی بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تائی اماں کو خبر ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ صبح وہ جلدی اٹھ کر ناشتے کے لیے باہر نہ آئی تو مہرنساء ٹرے میں ناشتہ سجائے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی۔ آ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بستر میں دبکی تھی۔ مہرنساء کا حیران ہونا بنتا تھا کہ وہ سحر خیز تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر ادا کرنے کے بعد ایک کپ چائے پینا اس کے معمول میں شامل تھا، لیکن آج شاید اس نے نہ تو نماز ادا کی تھی اور نہ ہی چائے کا کوئی کپ کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ مہرنساء نے کھڑکیوں کے پردے کھینچے تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ہانیہ! پردے باندھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہانیہ اٹھو بیٹا، دیکھو 10:30 ہو رہے ہیں، اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر میں نے اور تمہاری تائی نے جولر کے پاس بھی جانا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا اور چلتی ہوئی بیڈ کی طرف آئیں۔ ہانیہ ابھی تک مدہوش سی تھی۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ہاتھ پیشانی سے مس ہوتے ہی ہانیہ کے بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اف میرے خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اتنے شدید بخار میں تپ رہی ہو، کسی کو بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ شدید پریشانی کے عالم میں وہ کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی کلائی تھام کر دیکھتی۔ پورا جسم گرم ہو رہا تھا۔ ہانیہ آنکھیں کھولو بیٹا۔ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن سر باری ہونے کے باعث پھر آنکھیں بند کر گئی۔ مما، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کسی انداز میں برآمد ہوا، جبکہ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جی مما کی جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو۔ مہرنساء باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہانیہ نے تکلیف کے عالم میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے، پھر بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھ ڈالے۔ روئے مت مما، میں ٹھیک ہوں۔ فقط ان کی تسلی کی خاطر وہ کہتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی، ساتھ ہی آنکھیں بھی موند لی تھی۔ نظر آ رہا ہے مجھے کتنی ٹھیک ہو تم۔ اٹھو، اٹھ کر منہ دھو لو، ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو۔ تب تک میں تمہارے بابا یا محسن کو بھیجتی ہوں ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ کل مہندی ہے اور کیا حال ہوا پڑا ہے میری بچی کا۔ مہرنساء کے لہجے میں ایک ماں کی طرف واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کے انکار کرنے کے باوجود مہرنساء اسے سہارا دیتے ہوئے واش بیسن تک لائی، منہ دھونے میں مدد کی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ کچھ آج کل بیٹی کی رخصتی کے باعث ان کا دل دکھی تھا کہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی طبیعت نے پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ہانیہ نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کرے وہ کہ اس کے پیرنٹس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی اس میں بیٹھنے کی سکت نہ رہی تو وہ ہاتھ سے ناشتہ پریں کرتے لیٹ گئی۔ کمزوری کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ مہرنساء آنسو چھپاتی باہر نکلی۔ شفیق صاحب کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ 10 سے 15 منٹ بعد ڈاکٹر آئے۔
چیک اپ کیا، میڈیسن دی اور چلے گئے۔ تقریباً سحر کے وقت کہیں جا کر بخار کا زور ٹوٹا، تب اسے تھوڑا ہوش آیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو رہی تھی۔ مما کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کر باہر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، رات کو اس بتائی کی جگہ پر جائے یا نہیں۔ دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئیں وہاں، لیکن وہ جانتی تھی اس کے سب سوالات کے جوابات اسی جگہ ملیں گے اسے۔ اپنی حالت سے وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی، اوپر سے مما بابا کے پریشان چہرے اس کا دل دکھاتے۔ یہ احساس کچوکے لگاتا کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اس نادیدہ قوت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس واحد راستے پر چلنا چاہیے اسے؟ ایک بہت بڑا رسک تھا یہ، لیکن پہلے بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ اگر اب دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو، اگر وہاں جانے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو، وہ ججری سے لے کر رہ گئی۔ رات کا جو وقت بتایا گیا تھا اس وقت گھر سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ وہ نظر بچا کر کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی، اور دوسری بات ایس پی فورٹ گھر سے نکل بھی جاتی تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، پیدل وہ جا نہیں سکتی تھی، اور رات کے دوسرے پہر سواری کہاں ملتی۔ عجیب مصیبت میں پھنس کر رہ گئی تھی وہ۔ بلاخر دل میں وہاں نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا اس نے۔ فیصلہ کر لینے کے باوجود دل عجیب بے چینی، اضطراب اور خوف کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا آج رات میں ڈنر کرتے ہی عورتیں کل کے مہندی کے فنکشن کی تیاریوں اور انتظامات کا ذکر چھیڑ چکی تھی، جبکہ لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئی۔ زبردستی ہانیہ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا گیا۔ ان کے گانوں اور ٹپو کے ساتھ ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر ہانیہ بمشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا پائی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ان سب سے کہیں دور جا کر چھپ جائے، جہاں دنیا کا کوئی فرد اسے نہ دیکھ سکے، جہاں وہ ہر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ ان دنوں کے حوالے سے کبھی اس نے ڈھیروں خواب سجائے تھے، لیکن کیسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ سب خواب درے کے درے رہ گئے۔ وہ جو اتنی شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی اب مسکرانے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ تقریباً 1:15 اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہاں بیٹھے سب افراد نیند میں جوم رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح کھڑکیاں چیک کی، سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اپنے دل کے وہم سے مجبور ہو کر اس نے کمرے کا کونا کونا چھان لیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں کمرے میں، لیکن سب نارمل تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، لائٹ بھی آن رہنے دی۔ آج اضطراب کے عالم میں انگلیاں مروڑتی وہ بار بار وال کلاک کی جانب دیکھنے لگتی۔ کمبل میں دبک کر کئی بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس سے صدیوں کی مسافت پر تھی۔ وہ خوف کے باعث سکڑ کر لیٹی تھی۔ پہلے دل چاہا اٹھ کر مما بابا کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر یہ خیال اسے روک گیا کہ خواہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر کیا وجہ بتائے گی انہیں اپنے آنے کی۔ اسی سوچ میں وہ اپنا یہ خیال بھی رد کر گئی۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائے ٹیبل پر دیکھا تو جگ اور گلاس دونوں غائب تھے۔ وہ حیران ہوئی، شاید مما آج اس کے روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، تبھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی، لیکن حلق میں تو گویا کانٹے اگائے تھے۔ جب کسی طرح سکون نہ ملا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تو 2:20 ہو رہے تھے۔ ہمت جمع کرتی وہ اٹھی، سلیپرز پیروں میں رس کر بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر لاؤنج کی لائٹس آف تھی، چارسو خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تو کمرے میں جلتی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آنے لگی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو مضبوط بناتی دوپٹہ کندھے پر ٹکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بھی کسی غیر معمولی چیز کو نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ پانی کا گلاس لبالب بھر کر اسے ہونٹوں سے لگایا تو بغیر سانس لیے ہی اسے ختم کر گئی۔
جانے یہ پیاس کی شدت تھی یا خوف کا اثر، اسے مزید پانی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ دوبارہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تو یوں ہی کچن کی کھڑکی سے باہر نظر آتے لان میں کسی سائے کا گمان ہوا۔ وہ چونکی، بوتل بند کی، تبھی وہ جو کوئی بھی تھا وہ کچن کی کھڑکی میں آ دھمکا۔ حسن تم؟ اس وقت ہانیہ کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اس سائے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سو چکی تھی۔ دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ہانیہ باہر آئی، یار تم سے ضروری بات کرنی ہے، حسن نے آواز دبا کر کہا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو حسن؟ رات کے اس وقت یوں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرواؤ گے تم؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے گھورنے لگی۔ ارے یار بعد میں گھور لینا، پہلے باہر تو آؤ۔ دن میں تو کوئی ملنے نہیں دیتا تم سے، تو رات کو آنا مجبوری تھی۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ قسم سے ترس کیا ہوں اپنی ہی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کو۔ جلدی آ جاؤ باہر، میں گھر کے پچھلی طرف تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں جلدی جلدی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہانیہ لب کاٹتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا حسن سے ملنے کو، اور پھر آج اگر وہ آ ہی گیا تھا تو ہانیہ اسے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لے۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی، بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی باہر نکل آئی۔ چوکنی نگاہوں سے ایک بار ادھر ادھر دیکھا، سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ بھی گھر کی پچھلی طرف تھا، جہاں چند قد آدم درخت لگے تھے۔ اسے دور سے ہی حسن کی پشت دکھائی دی۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ حسن کی پشت پر آن ٹھہری، لیکن حسن نے اس کی جانب رخ نہیں موڑا۔ شاید اسے ابھی تک ہانیہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہاؤ، ہانیہ نے اس کے کان کے قریب ذرا اونچی آواز میں کہا۔ مقصد اسے ڈرانا ہی تھا، ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی اس بچکانہ حرکت پر ہنسنے لگی۔ حسن نے اس کی جانب رخ موڑا تو ہانیہ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی جب سامنے کھڑے اس وجود نے ہانیہ کی پیشانی کے درمیان میں اپنی انگلی رکھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آواز خلق میں ہی گٹ کر رہ گئی ہو۔ دہشت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ سامنے جو وجود کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھی، گہری سرخ، جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ چہرہ بھی عجیب سا تھا، جیسے بے شمار جڑیاں پڑی ہوں، اور وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ جھلس کر رہ جائے گی۔ چند ہی لمحے لگے تھے جب ہانیہ کو اپنا ذہن غنودگی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ بہت تیزی سے وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن خود اپنے وجود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا اس کا۔ اسے اپنا آپ اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لگا جیسے ہر چیز تھم سی گئی ہو۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ دل سے ڈر اور خوف دور ہونے لگا۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب سامنے نگاہ پڑی تو منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے موجود تھا شیخ پورہ کا وہ پرانا قلعہ جو ازسیب زدہ مشہور تھا، جس کے قریب سے لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گزرتے تک نہ تھے۔ بہت سی کہانیاں مشہور تھی اس قلعے کے بارے میں، جو نہ جانے سچی تھی یا جھوٹی، لیکن اب ہانیہ اس قلعے کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی میں موجود گھڑی دیکھی، جہاں پورے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے واپس مڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا، جب ایک گرجدار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رکو! اور ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس قلعے سے دور جانا چاہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس چیز نے اسے مڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر قلعے کی جانب دیکھا۔ قلعے کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر اسے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے وجود پر چادر لپیٹے اس کی جانب پشت کیے اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص بھی ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا تھا، جسے ہانیہ نے لان میں دیکھا تھا، اور شاید وہی اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔
البتہ اس نے بھی ہانیہ کی طرف سے رخ پھیر رکھا تھا، شاید اس نیت سے کہ ہانیہ کو خوف محسوس نہ ہو۔ ادھر آؤ۔ آواز اس بار بے حد نرم تھی اور چبوترے پر بیٹھا وجود ہی اس سے مخاطب تھا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے تھوک نکلا۔ پورے بدن پر لرزش طاری ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ تک کپ کپا رہے تھے۔ سرد موسم ضرور تھا لیکن اس وقت اسے سردی کا کوئی احساس نہ تھا۔ خوف ہر چیز پر غالب تھا۔ ڈرو مت، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، صرف چند ضروری باتیں کرنی ہے تم سے، جتنی جلدی مان جاؤ گی اتنی جلدی یہاں سے گھر واپس جا سکو گی۔ دوبارہ وہی خوبصورت مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ ہانیہ الجھی۔ یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی سنائی لگ رہی تھی، تو کیا وہ اس شخص کو پہلے جانتی تھی؟ کہاں سنی ہوگی یہ آواز؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی الجھ رہی تھی، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور اس چبوترے سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ ہانیہ، اس کا نام پکارا گیا تھا۔ لہجہ عجیب چاشنی لیے ہوئے تھا، جیسے پکارنے والے کے دل میں بے تحاشا محبت ہو اس کے لیے، جیسے اس نام سے اور اس نام سے جڑے وجود سے بے پناہ عقیدت ہو اس وجود کو۔ ہانیہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بیوٹیفل۔ کوئی پرانا خیال ذہن میں گونجا اور پرانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے اپنے کمرے میں سنی تھی اور جس کے سحر سے وہ آج تک نکل نہ پائی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر اسے چھونے اور اس کے ہاتھ پر عقیدت بھرا بوسہ دینے والے کی آواز تھی یہ۔ میں جانتا ہوں تم خوف زدہ ہو، بہت ڈرتی ہو آج کل، لیکن یہ یقین رکھو کہ میرا مقصد تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں تو تمہاری طرف رخ بھی نہیں کر سکتا کہ کہیں تم خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ایک نظر دیکھنے کو شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا اس کے لہجے میں عجب سی بے بسی در آئی تھی۔ ہانیہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی پشت کو تکے گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر کے اس نے پوچھنے کی جرت کر ہی لی۔ دوسری جانب سے ایک کہکہا سنائی دیا جس میں اذیت کی جھلک تھی، تکلیف تھی، بے بسی تھی اور نمی بھی۔ میں ایک بدقسمت جن زادہ ہوں جو فقط ایک پل میں تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ عجب شکست خوردہ سے انداز میں کہا گیا تھا، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار مان چکا ہو اس سب سے۔ ہانیہ کو جھٹکا لگا تھا اس بات پر۔ دیکھو، ایسا گھٹیا مذاق مت کرو میرے ساتھ، خدارا میرا پیچھا جوڑ تو کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ ہنسی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی انسان ہی ہے جو جان بوجھ کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاش کہ تمہیں چھوڑ سکتا، لیکن جسے ابھی تک پایا ہی نہیں اسے کیسے چھوڑوں؟ تم نے کچھ نہ بگاڑتے ہوئے بھی میرا سب کچھ بگاڑ دیا، میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا۔ لیکن افسوس، شکوہ بھی نہیں کر سکتا تم سے، دھیمی سی آواز میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی کہ جب کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی تو جواب کیا ہاک دیتی۔ اور رہی بات میرے کچھ چاہنے کی، اس وجود نے اپنی بات جاری رکھی، تو فی الحال تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس شادی اور اس رخصتی سے انکار کر دو جو پرسوں ہیں، تمہاری اور تمہارے اس کزن کی شادی۔ کچھ دیر پہلے جو لہجہ بے حد نرم اور شکست سے بھرپور تھا، اب وہی لہجہ سنگینی اختیار کر گیا۔ ہانیہ کی تو سر پر لگی تلوؤں پر بچھی، چٹک کر رہ گئی تھی وہ اس کی بات پر۔ پھر وہ بولی تو لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے، مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ محبت کرتی ہوں میں حسن سے، ایک ساتھ رہنے کے خواب دیکھے ہیں ہم نے، وفائیں نبھانے کے وعدے کیے ہیں، اور اب تو ویسے بھی میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ہمارا رشتہ اٹل ہے، سمجھے تم؟ اور یہ شادی ہو کر رہے گی ہر حال میں۔ وہ سارے ڈر اور خوف پالائے طاق رکھ کر چلائی تھی۔ حسن سے جدا ہونے کا خیال ہی جان نکالنے کو کافی تھا۔ تکلیف ہوئی نا اپنی محبت کی جدائی کے خوف سے؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی تڑپ رہا ہوں میں بھی، اسی اذیت سے گزر رہا ہوں جب جب یہ خیال آتا ہے کہ تم میری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری نہیں ہوئی تو تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، کسی اور کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔
جلد یا بدیر تمہیں میری ہونا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے میں قدرت تک سے ٹکرا جاؤں گا، ہر کسی سے چھین لوں گا تمہیں۔ اس کے لہجے میں بے انتہا سختی تھی۔ خانیہ خوف سے زرد پڑنے لگی، مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بہت دیر تک وہاں خاموشی چھائی رہی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ سخت لہجہ اپنانے کے لیے معذرت، لیکن میری بات تمہیں ماننا ہی پڑے گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم جا سکتی ہو اب۔ وارننگ دینے کے سے انداز میں کہہ کر وہ وجود اٹھا اور چلتا ہوا قلعے کے اندر غائب ہو گیا، جبکہ کچھ کی فاصلے پر ملازم کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا وہ شخص نگاہیں جھکائے خانیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ خانیہ کی نگاہیں ابھی تک قلعے کے دروازے پر جمی تھی جب وہ وجود اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اس کی پیشانی پر دوبارہ انگلی رکھی اور خانیہ کی آنکھیں زبردستی بند ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے خود کو لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑے پایا۔ آنکھیں کھولنے پر آس پاس کوئی اور دکھائی نہ دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کر کے اسی دروازے سے ٹیک لگا کر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیوں کو روکنا چاہا، لیکن آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے پر پڑی جہاں سرخ لپسٹک کے ساتھ بڑا دل بنایا گیا تھا۔ خانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔